رضوی نیٹ ورک یہاں موجود ہے اور ہم سب کا تو تعلق محبت رسول کا نیٹ ورک ہر وقت آنا چاہیے. اور محبت رسول کہاں ملتا ہے؟ اللہ والوں کی بارگاہ میں جانے سے ملتا ہے. حضرات آپ بالکل آخری خطیب کو سننے کے لیے تیار ہو جائیے. جانے کی کوشش کریں گے تو یاد رکھیے یہ اچھا نہیں ہوگا، اور جانے والے کو کوئی نہیں روک سکتا، دنیا سے جائے یا محفل سے جائے. جہاں تک کوشش ہو رکنا چاہیے. ہم مسکرانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. محبت سے بولیے سبحان اللہ. حضرات تو ابھی ماشاءاللہ قاری فاروق صاحب قبلہ بڑے اچھے انداز میں پڑھ رہے تھے. بہت نیک آدمی، سیدھے آدمی ہیں. 1 کنٹل کے قریب وزن ہوگا، مگر آواز جو ہے بڑی نرم ہے، لہجہ بڑا نرم ہے. اللہ ان میں طاقت بھی ایسی عطا فرما. موٹا ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے، میں بھی کافی موٹا ہوں، مگر جان ہونی چاہیے. محبت سے بولو سبحان اللہ. ظلمتوں میں نور کا روشن دیا ہو جائے گا، ظلمتوں میں نور کا روشن دیا ہو جائے گا، جو غلام حضرت غوث الورا ہو جائے گا. جو غلام حضرت غوث الورا ہو جائے گا. نسبت غوث الورا ہے نسبت جان علی، نسبت غوث الورا ہے نسبت جان علی. ساتھ اس نسبت کو رکھ تو جنتی ہو جائے گا، ساتھ اس نسبت کو رکھ تو جنتی ہو جائے گا. اور چلتے چلتے میں اپنی ماں سے محبت کرتا ہوں. آپ بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اگر کرتے ہیں، ماں کا دودھ پیا ہے تب بھی سبحان اللہ بولو، اور اگر مجبوری میں ڈبے کا پیا ہے تب بھی بولو. ایک ہاتھ ماں کے نام کا، دوسرے ہاتھ باپ کے نام کا، ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. ایک بار دادا دادی کے نام پہ بولو، نانا نانی کے نام پہ بولو، خاندان کے نام پہ بولو، سسرال والوں کے نام پہ بولو. امر ناجائز نہیں ہے کبھی کوئی سمجھے، مگر کچھ لوگوں نے سسرال والوں کو سب کو سمجھ رکھا ہے اور ماں باپ کو کمتر سمجھ رکھا ہے. ماں باپ کا مقام اپنی جگہ ہے. میں 4 مثلیں پیش کرتا ہوں، اپنے آپ کو روک نہیں پاؤ گے اگر ماں سے محبت ہوگی. ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے. اب ہم تنہا نہیں چلتے، بلا بھی ساتھ چلتی ہے. ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے، میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے. اور سنو حضرات، بلندی دیر تک شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے. یہ ایسا قرض ہے جس کو ادا میں کر نہیں سکتا. میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے، اور وہ خوشبو کی مدد سے اسے پہچان لیتی ہے. نشے میں بھی اسے اپنے پرائے یاد رہتے ہیں. خدا نے یہ صفت دنیا کی ہر عورت کو بخشی ہے کہ وہ پاگل بھی ہو جائے تو بچے یاد رہتے ہیں، کہ وہ پاگل بھی ہو جائے تو بچے یاد رہتے ہیں. ایک میرے دوست کی ماں کا انتقال ہوا، میں گیا، شاعر تھے، گلے لگا کے بولے وہ کب کی مر گئی ذیشاں دکھائی دیتی ہے. ذیشاں کہتے ہیں شال والی کو. وہ کب کی مر گئی ذیشاں دکھائی دیتی ہے، وہ میری روح میری جان دکھائی دیتی ہے. مصیبتوں کی جو زد میں کبھی میں آتا ہوں، مصیبتوں کی جو زد میں کبھی میں آتا ہوں، دعائیں کرتی ہوئی ماں دکھائی دیتی ہے، دعائیں کرتی ہوئی ماں دکھائی دیتی ہے. راہی ہے تو ایک اچھا سا رہبر تلاش کر، ساری فضولیات سے بچ کر تلاش کر. جنت کے باغ منزل مقصود ہے تیرے، جا اپنی ماں کے قدموں میں جا کر تلاش کر. چراغ فکر یقیناً بجھا کے سوتے ہیں، مگر نصیب کی شمع چلا کے سوتے ہیں. وہ لوگ روز خواب میں جنت کو دیکھتے ہوں گے، وہ روز خواب میں جنت کو دیکھتے ہوں گے جو اپنی ماں کے قدم کو دبا کے سوتے ہیں، جو اپنی ماں کے قدم کو دبا کے سوتے ہیں. آئیے حضرات، قاری توفیق صاحب قبلہ کی معرفت، ان کا بار بار کا اصرار، قاری فاروق صاحب اور پوری کمیٹی کی محبت یہاں شامل ہے. میں حاضر آیا، مفتی صاحب آئے، تمام علماء آئے. اب میں آخری خطیب، ایسے خطیب جو ماشاءاللہ میدان خطابت کے تاجدار بھی ہے، میدان درسگاہ کے بھی تاجدار ہیں. الحمدللہ پڑھے لکھے خطیب ہیں. اگر مناظرے کی ضرورت پڑ جائے تو بریلی شریف سے بلانے کی ضرورت نہیں، خود ہی نمٹ لیں گے سبحان اللہ. اب تشریف لا رہے ہیں ماہر علم فن، سراج بزم سخن، وائز با کمال حضرت علامہ مولانا مفتی جلیس احمد صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں. بڑے مخلص ہیں، بڑے مہربان ہیں، بڑے کرم فرما ہیں، بڑے نرم مزاج ہیں. دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کے بولو. منور رانا نے کہا تھا بھروسہ مت کرو، سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے، چھتیں محفوظ رہتی ہیں، حویلی ٹوٹ جاتی ہے. لڑک پن میں کیے وعدے کی قیمت کچھ نہیں ہوتی، انگوٹھی ہاتھ میں رہتی ہے، منگنی ٹوٹ جاتی ہے. اس لیے تھوڑا سا ماحول بناؤ، زمانے والوں کو بتاؤ کہ تکبیر کے نعروں سے دنیا کو ہلا دیں گے، اسلام کی عظمت پہ ہم جان لٹا دیں گے. گھر چھیڑا جہاں والوں اسلام کے شیروں کو ہم 1400 برس پہلے کوہرام مچا دیں گے. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو نعرہ تکبیر. یہ مولانا لوگ آسانی سے آگے، قدر کرو. ہم لوگ آسانی سے ہاتھ نہیں آتے ہیں، جو لوگ جلسہ کرتے ہیں ان سے پوچھو کتنی محنت سے ہاتھ آتے ہیں. تھوڑا قدر کرو، محبت سے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہمارے بھائی کہہ رہے تھے میں نے کئی بار ہر سال جلسے میں بلانا چاہتا ہوں آپ کو، لیکن آپ بات ہی نہیں کر پاتے. میں آپ کو پہچان ہی نہیں پاتا ہوں، آج کے بعد پہچان لوں گا انشاءاللہ. طلب کے بولو نعرہ تکبیر.
اور میرا اعزاز یہ ہے 10 لاکھ کی تاریخ بھی ہوگی، اگر میں نہیں جانتا ہوں تاریخ دیتا ہی نہیں ہوں. یہ مزاج ہے اور ہونا چاہیے ہر مولانا کا، اس لیے کہ حالات پتہ نہیں کیا جلسے کے لیے بلائے اور کچھ اور ہی کام کر دے. طلب کے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مشرق اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت مفتی جلیس احمد صاحب قبلہ، جشن غوث الورا، سرزمین ڈھکا ضلع رامپور. میں کہوں گا اٹھا لے جامع الا اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا. اٹھا لے جامع الا اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو پیلے بڑھ کے بسم اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو پیلے بڑھ کے بسم اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا. سرے محشر کوئی پوچھے کہ جنت کون بانٹے گا، سرے محشر کوئی پوچھے کہ جنت کون بانٹے گا، تو کہہ دینا رسول اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا.